لله رب العالمين والصلاة والسلام على صاحب القرآن الحكيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. یہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. نگاہ نبی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اور لکھاں تاجور حبیبہ تیرے غلام بن گئے، چرواہ در تے آ کے جگ دے امام بن گئے. اور کیوں نہ ہو اسلام غالب زمانے بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں. اور یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، پر کیا کریں صحابہ سے پیار بہت ہے. درود پاک. واجب الاحترام حضرت قائد محترم کی موجودگی میں صرف حاضری کے لیے چند معروضات آپ کے گوش گزار کروں گا. یہ آپ کو حافظ قرآن بچے نظر آ رہے ہیں. یہ اعزاز ہے مسلمانوں کا کہ ان کے یہاں قرآن کریم کے لاکھوں حافظ موجود ہیں. آج آپ عیسائیوں کے پاس جائیں اور ان کی بائبل ان سے سنیں، یہاں تک کہ ویٹیکن روم میں جو ان کا مرکز ہے وہاں کے پادری کو بھی بائبل حرف بحرف یاد نہیں ہوگی. اور یہاں 7 سال 8 سال 9 سال کا بچہ وہ بھی قرآن کریم کا حافظ آپ کو ملے گا. کیونکہ آج پروگرام کا عنوان پیغمبر انقلاب اور عظمت قرآن کے نام سے ہے، تو یہ قرآن کا سلسلہ آج تک رہنا یہ میرے پیغمبر کا ہی انقلاب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن اللہ سے لیا اور پھر صحابہ کرام کو دیا، اور صحابہ کرام نے یہ قرآن پوری دنیا میں پہنچایا. میں صرف ایک آدھ بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. قرآن کریم کی عظمت، قرآن کریم کا معجزہ، قرآن کریم کی شان، اس پر آپ علماء سے مختلف انداز میں بیانات سن چکے ہوتے ہیں اور سن چکے ہیں کہ قرآن کریم معنی کے اعتبار سے، فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے، ہر لحاظ سے قرآن کریم کی عظمت ہے. لیکن قرآن کریم کی ایک عظمت یہ بھی ہے کہ یہ ساری دنیا میں ایک ہی طرح پڑھا جا رہا ہے. آج آپ بائبل کو دیکھیں یا دنیا کی کسی مذہبی کتاب کو دیکھیں تو وہ کسی ملک میں کس طرح اور کسی ملک میں کس طرح پڑھی جا رہی ہے. لیکن یہ قرآن کی عظمت ہے کہ ساری دنیا سے حافظ قرآن جمع کر کے آپ ایک میدان میں لائیں اور انہیں کہیں کہ قرآن پڑھو. الحمد سے بالناس تک سارا ایک ہی قرآن سنائیں گے، نہ زبر میں فرق، نہ زیر میں فرق، نہ اس کی عبارت میں فرق،
اور پوری دنیا میں قرآن کریم ایک ہی طرح ہے. یہ قرآن کریم کا ایک بڑا اعجاز ہے کہ لاکھ کوشش کے باوجود کفر اس قرآن کو تبدیل نہیں کر سکا، اس کو بدل نہیں سکا، اس کو چینج نہیں کر سکا. مشرق میں دیکھو، مغرب میں دیکھو، شمال میں دیکھو، جنوب میں دیکھو، قرآن ایک ہی طرح پڑھا جا رہا ہے. ایک ہی طرح قرآن کریم کا پڑھنا یہ قرآن کی عظمت کی دلیل تو ہے، لیکن قرآن پہنچانے والے صحابہ کے ایمان کی بھی دلیل ہے، یہ ان کی صداقت کی بھی دلیل ہے. میں مثال دیا کرتا ہوں، میں یہاں سے 4 آدمی اٹھاؤں اور ایک بات کہوں اور چاروں کو کہوں یار تو یہ ایک بات میری فلاں حیدرآباد میں دوست ہے اس کو پہنچا دے، دوسرے سے کہوں یہی والی بات تو جناب بلدیا میں میرے فلاں دوست کو پہنچا دے، تیسرے سے کہوں یہی والی بات میرے فلاں دوست کو صدر میں پہنچا دے، چوتھے سے کہوں میری یہ بات یہ لانڈی میں میرا دوست وہاں تک پہنچا دے. توجہ کرنا، بات ایک ہی ہو، بندے 4 اٹھاؤں، انہیں 4 طرف بھیجوں اور انہیں بھیج کر پھر میں نے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے ان 4 کو انتخاب کیا اور یہ 4 میری بات لے کے گئے. کچھ عرصے بعد مجھے وہ لوگ ملے کہ جن کے پاس میں نے اپنے آدمی بھیجے تھے. میں ان سے پوچھوں گا یار میرے کوئی قاصد تمہارے پاس آئے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں جی. میں ان سے کہوں گا اچھا میرا کوئی پیغام دیا تھا؟ وہ کہیں گے ہاں ہاں پیغام تو آپ کا ہمیں ملا تھا. میں کہوں کیا پیغام دیا تھا؟ تو اب دیکھو حیدرآباد والا وہ کچھ اور بول رہا ہو، صدر والا کچھ اور بول رہا ہو، لانڈی والا کچھ اور بول رہا ہو، بلدیا والا کچھ اور بول رہا ہو. تو کیا دلیل ہے؟ میرے قاصد بے ایمان تھے، میرے قاصد کامل الضبط نہیں تھے، میرے قاصد ایماندار نہیں تھے. بھائی میں نے کہا کیا اور انہوں نے پہنچایا کیا؟ لیکن اس کے برعکس اگر وہ 4 مجھے ملے جن کے پاس میں نے پیغام بھجوایا اور میں ان سے کہوں میرے قاصد آئے تھے، وہ کہیں گے ہاں. میں کہوں کہ کوئی بات انہوں نے میری تمہیں دی تھی، وہ کہیں ہاں. میں کہوں کیا پیغام پہنچایا؟ حیدرآباد والا بھی وہی کہے، لانڈی والا بھی وہی کہے، صدر والا بھی وہی کہے، بلدیا والا بھی وہی کہے، کوئی ایک الف با کا بھی فرق نہ ہو. تو کیا دلیل ہے؟ میرے قاصد ایماندار تھے، میرے قاصد کامل الضبط تھے، میرے قاصد میں ایمان تھا کہ جیسا دیا ویسا پہنچایا، جیسے پیغام دیا ویسے پیغام پہنچایا. جب یہ مثال اور یہ بات تمہیں سمجھ میں آ گئی تو پھر اگلی بات سمجھو. میرے نبی نے یہ دین صحابہ کو دیا، قرآن صحابہ کو دیا. چاروں طرف قرآن لے کر صحابہ گئے، مشرق میں صحابہ گئے، مغرب میں صحابہ گئے، شمال میں صحابہ گئے، جنوب میں صحابہ گئے. قرآن پیغام تھا جو نبی نے صحابہ کو دیا. چاروں طرف یہ قرآن صحابہ لے کے پھیلے ہیں. اب جب چاروں طرف قرآن ایک ہی طرح پڑھا جا رہا ہے تو یہ دلیل ہے پیغام پہنچانے والے ایماندار تھے، کامل الضبط تھے، راسخ تھے ایمان میں. اللہ کے نبی نے جیسے دیا ویسے پہنچایا. تو ہر جگہ قرآن کا ایک ہی طرح پڑھا جانا قرآن کی عظمت کی بھی دلیل ہے، صحابہ کی صداقت کی بھی دلیل ہے. آج جو کہتے ہیں بدبخت کہ نبی کے بعد انہوں نے قرآن بدل دیا، اگر یہ بدلنے والے ہوتے تو آج مشرق میں کسی اور طرح پڑھا جا رہا ہوتا، جنوب میں کسی اور طرح، دنیا ادھر ادھر کر رہی ہوتی. لیکن ساری دنیا میں قرآن ایک ہی طرح پڑھا جا رہا ہے. اور ساری دنیا میں قرآن لے کے جانے والے کون؟ زور سے. ساری دنیا میں قرآن پہنچانے والے کون؟ ساری دنیا میں قرآن کریم کو لے کے جانے والے کون؟ یہ چاروں طرف جانے والے یہ ہیں. اور قرآن چاروں طرف سے ایک ہی انداز میں ہمیں سننے کو ملتا ہے. قرآن کی بھی عظمت ہے، صحابہ کے ایماندار ہونے کی بھی دلیل ہے. اور یہی تو پیغمبر انقلاب ہے کہ اے
ایسی جماعت تیار کی جس پر اعتماد کیا نبی علیہ السلام نے، اور اللہ کا دین ان کی جھولی میں ڈال دیا، اللہ کا قرآن ان کی جھولی میں ڈال دیا۔ یہ میرے پیغمبر کا انقلاب ہے۔ انقلاب محمد یہ نہیں تھا کہ نبی نے اونچی بلڈنگیں بنا دی، بہترین سڑکیں بنوا دی، نہری نظام بنا دیا۔ تم سے کوئی پوچھے پیغمبر انقلاب کی ایک تصویر کیا ہے، اس کا خلاصہ کیا ہے، تو کہہ دینا وہ صحابہ ہیں۔ نبی نے ان کے دلوں پہ محنت کی، ان کو انسان سے انسانیت کو سکھایا۔ اور جو تحت الثری میں تھے انہیں ثریا ستارے تک پہنچایا۔ اور جو دلدل کے اندر جہالت کی دلدل میں تھے انہیں علم کے ثریا ستارے تک پہنچایا۔ جو خود نہ تھے راہ پہ اوروں کے ہاتھی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ پیغمبر کا انقلاب کون؟ بولو، پیغمبر کا انقلاب کون؟ اب یہ انقلاب میرے نبی کا عالم کے لیے تھا، یہ صرف ایک گھر کے لیے؟ بولو، وما ارسلناک الا رحمت للبیت ہے یا رحمت للعالمین ہے؟ جب عالم کے لیے انقلاب ہے تو اس کی کرنیں عالم میں پہنچی ہیں۔ اب جو کہتا ہے 4-5 میں انقلاب آیا، 2-3 میں انقلاب آیا، تو بھائی وہ انقلاب آ کیسے گیا؟ جب تم کہتے ہو وہ معصوم ہے اور تمہارے امام پہلے سے جن کا تم کہتے ہو کہ انقلاب علی میں آیا، فاطمہ میں آیا، حسن میں آیا، حسین میں آیا، میں نے کہا وہ آیا، لیکن ہمارے عقیدے کے مطابق، تیرے عقیدے کے مطابق نہیں، کیونکہ تیرے یہاں تو امام پیدائشی معصوم ہوتا ہے۔ جب وہ پیدائشی معصوم ہے تو پھر میرے نبی نے تزکیہ کس کا کیا، تربیت کس کی، انقلاب کس پر دیا؟ میرے نبی پھر تبدیلی کس پر لائے؟ یہ تو پیدائشی تیرے عقیدے میں معصوم تھے۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم، انقلاب 4-5 پہ نہیں آیا، انقلاب ہزاروں پہ آیا کہ اس کی کرنیں جب حبشہ پہ پڑی، وہاں سے بلال آ گیا، روم پہ پڑی، وہاں سے صہیب آ گیا، فارس پہ پڑی، وہاں سے سلمان آ گیا، قریش پہ پڑی، وہاں سے عمر فاروق آ گئے، دوست قبیلے پہ پڑی، وہاں سے طفیل دوسی آ گئے، اور ساری دنیا میں پیغمبر کا انقلاب پھیلتا گیا، اور وہ صحابہ بن کر نبی کے قریب آتے چلے گئے، اور آ کر نبی کے دین کو لے کر دنیا میں چھاتے چلے گئے۔ جب ساری دنیا میں نبی کا دین پہنچ گیا، پھیل گیا صحابہ کے ذریعے سے، اسی کو میرے پیغمبر کا انقلاب کہا جاتا ہے۔